یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو میں نے چند باتیں نماز کے تعلق سے کی تھیں، تھوڑی سی باتیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جو تارک نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا چہرہ وہ خنزیر کی طرح ہو گیا تھا مرنے کے بعد۔ اسی مناسبت سے تھوڑی اور بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اب ویل کیا ہے؟ اچھا، یہ جو جتنی باتیں ہوتی ہیں یہ ہر بات سچ ہے، ہر بات سچ ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کیا ہے؟ تو اس کی امام مسلم میں بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم میں۔ ویل کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی جو ہوتا ہے تباہی اور بربادی کے۔ ویل کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے۔ تو اب ایک معنی اس کا یہ بنے گا کہ تباہی ہے اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو نماز کو بھولا بیٹھا ہے۔ اب جب اللہ کہے کہ بربادی ہے اس کے لیے جو نماز کو بھولا بیٹھا ہے، تو آپ آباد کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیشہ تباہ رہیں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیشہ برباد رہیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کسی بھی پوسٹ پہ چلے جائیں ہمیشہ تباہی رہے گی، ہمیشہ بربادی رہے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، اس کا فرمان حق ہے۔ ایک بات یہ کہ ویل تباہی اور بربادی، اور دوسرا معنی ویل کا ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کا حال کیا ہے؟ اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم جو ہے، خود جہنم، اس میں ایک وادی ہے، یہ ویل ایک وادی ہے، ایک حصہ ہے جہنم کا۔ تو جہنم، پورا جہنم اس وادی سے خود پناہ مانگا کرتا ہے۔ ویل ایک وادی ہے جہنم میں، اور پورا جہنم اس ویل وادی سے خود پناہ مانگتا ہے۔ اور اس میں کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ اس وادی میں داخل کیے جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز کو اپنے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے سارے فرامین حق ہیں، سچ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ایسے بیان کر دیا گیا ہے، ویسے بول دیا جاتا ہے؟ نہیں، نماز کی پابندی کریں، آپ نماز کی پابندی کریں۔ اور پھر ایک روایت سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ سرکار نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کو کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں جمعہ میں اتنی بھیڑ، پنج وقتہ میں نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ اور مجھے جو سمجھ آئی تو وجہ ہمارے والدین ہیں، بالخصوص ہمارے والد صاحب۔ یہ جو جمعہ میں بھیڑ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو جس کے بھی بیٹے ہیں، آپ کے والد صاحب پنج وقتہ میں تو نہیں لاتے تھے آپ کو، مگر جمعہ کے دن خاص طور پہ آپ کو نہلاتے تھے اور جمعہ کے لیے ضرور لاتے تھے بچپن سے۔
ہر باپ اپنے بیٹے کو جمعہ کی تاکید کرتا ہے کہ جمعہ کے لیے چلو. نتیجہ یہ ہوتا ہے بچپن سے ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ جمعہ نہیں چھوڑنا ہے. کاش اگر ماں باپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے کہ جمعہ میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے. یہی تربیت اگر 5 وقتہ نماز کے لیے آپ کرنے لگ جائیں, اپنی اولادوں کو 5 وقتہ نماز کی ترغیب ایسے دلائیں, خود آئیں اور اپنے ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئیں. گھر میں نماز ماں پڑھے, اپنے ساتھ بیٹے کو کھڑا کرے, تو وہ بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے گا, وہ نماز کا پابند رہے گا ہمیشہ. تو یہ ہماری تربیت شروع سے ہے جمعہ والی. اس تربیت کو 5 وقتہ نمازوں میں لگاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی تو میدان محشر میں اس کے لیے سرکار نے فرمایا نماز اس کے لیے نور ہوگی, نماز نور بن جائے گی. اب سرکار کی بات سچ ہے نا. محشر کا عالم یہ ہوگا. ہم لوگ ابھی بڑے عجیب ذہن و فکر کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے یار ایسے کھیلتے کودتے جنت چلی جائے گی, جنت مل جائے گی, تمہیں کچھ خبر نہیں ہے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, کچھ نوجوان بیٹھے تھے, وہ ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. سرکار پہنچے, سرکار نے پوچھا نوجوانوں ایک بات بتاؤ مجھے, کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی ہے, جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ تو وہ نوجوان جو مسکرا رہے تھے کہا سرکار نہیں. تو سرکار نے فرمایا کاش جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو پوری زندگی روتے رہتے, ہنسنا بھول جاتے. جتنا میں جانتا ہوں سرکار نے فرمایا کاش تم جان جاتے کہ کیا ہے تو دنیا میں کوئی ہنسنے والا نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل سنیں. سرکار سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں باری تھی, میری باری تھی, اور سرکار تشریف لے آئے. اور جب آئے تو کہا کہ عائشہ میں عبادت کر لوں اللہ کی, اپنے رب اور اپنے مولا کو راضی کر لوں؟ تو کہا ہاں سرکار آپ جس میں خوش رہیں. فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا کھڑے ہوئے نماز کے لیے رونے لگ گئے. وہ آنکھیں جن کی اللہ قسمیں کھاتا ہے, وہ چہرے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے, وہ زلف عنبری جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے, تو وہ آنکھیں رونے کے لیے تھیں مگر نہیں, وہ بھی بندے تھے اپنے مولا کے, بندے تھے, رونے لگ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اتنا سرکار روئے نماز میں, اتنا روئے کہ داڑھی شریف بھیگ گئی, داڑھی شریف بھیگ گئی, آنسوؤں کے قطرات زمین پہ گرنے لگ گئے. سرکار روئے اور آپ ان سے محبت کرتے ہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو تک نہ آئے. یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا اصول ہے محبت کا. وہ فرماتی ہیں پھر جب سرکار رکوع میں گئے تو میں نے دیکھا کہ آنسوؤں کے قطرات زمین پہ گر رہے تھے. اور سرکار جب سجدے میں گئے تو اتنا روئے کہ جہاں آپ نے سجدہ کیا تھا وہ زمین بھیگ گئی تھی. ہمیں کبھی نماز میں ہم کھڑے ہوئے تو کبھی آنکھ ہماری بھیگی, ہم نے تو نماز کو ایک رسم بنایا نا, ایک رسم بنا لیا کہ یوں نیت باندھنی ہے, بس یوں کھڑا ہونا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, چلے جانا ہے, چلے جانا. نہیں, رسم نہ بنائیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ وضو, حدیث شریف میں ہے کہ اگر بندہ وضو بنا کے گھر سے آئے, اب تو معمول یہ ہو گیا کہ وضو خانہ مسجدوں میں ہو گیا ہے, یہیں آ کے بناتے ہیں, ہونا یہ چاہیے. کاش اگر میسر ہو تو آپ کے یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو گھر میں تو کوشش کیا کریں کہ وضو گھر سے بنائیں, گھر سے بنا کے آئیں, اس کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کے اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے, اتنا ثواب ملتا ہے. مگر آج حالات یہ ہیں کہ عموماً آ کے یہیں پہ وضو بناتے ہیں, اور طریقہ یہ ہے اسلامک کہ گھر سے بنا کے آنا چاہیے, گھر سے بنا کے آنا چاہیے. اب وہاں سے آپ چلیں, بتائیں کتنا اچھا سودا ہے یہ, کتنا پیارا سودا ہے. آپ نیت کیے, وضو بنائے, نکل پڑے, اب ہر قدم پہ ثواب ہے, ہر قدم پہ نیکی ہے. اور قربان جائیں, اس کا کرم دیکھیں, اس کا فضل دیکھیں کہ مسجد کے دروازے پہ آپ آئے اور جیسے آپ نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک,
اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں کھولے گا؟ کھول دے گا، مگر ہماری نیت ایسی بنتی نہیں، سوچ بنتی نہیں ہے، ایک رسم بنائے آ رہے جا رہے نہیں، آئیں تو ایک مجرم کی طرح آئے۔ آپ نے پیر رکھا، اس کے رحمت کی سوال کیا، فضل کا سوال کیا، اب آپ آئے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ گردن جھک جاتی ہے آپ کی، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کبھی غور کریں نا، نماز میں ہم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کبھی آپ دیکھیں کوئی مجرم ہے اور قانون کے سپاہی اس کو دوڑائے ہوئے ہیں، اور وہ مجرم ہے، کوئی آتنکوادی ہے، کوئی مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اس کو قانون کی سپاہیوں نے دوڑا لیا، تو جب چاروں طرف سے وہ گھر جاتا ہے، تو جب اپنے آپ کو وہ سلنڈر کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ہاتھ اٹھا کے سلنڈر کرتا ہے کہ نہیں، اب میری مرضی نہیں ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم جیسا کہو گے ویسا میں کروں گا۔ ہاتھ اٹھا لیا اوپر، کہا میں سلنڈر کرتا ہوں۔ جب آپ نماز میں آتے ہیں اور یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کے حضور اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں کہ مولا مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے تیری نافرمانی باہر کی ہے، میں نے تیرے حکم کے خلاف عمل کیا ہے، مگر مولا ابھی سمجھ آئی ہے مجھے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب العالمین ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ مولا آیا ہوں تیرے دربار میں، میں ایک مجرم ہوں تیرا، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کبھی اس پہ غور کریں اور آنکھیں آپ کی کہتے ہوئے بھیگ جائیں کہ مولا میں کہہ رہا تھا فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، مگر مولا آپ سلنڈر کرتا ہوں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے مولا تو ہی بڑا ہے، تیری طرح کوئی نہیں ہے، تو رب العالمین ہے۔ اور پھر آپ نیت باندھتے ہیں تو اس کا کرم یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا، دعا پڑھی، اندر داخل ہوئے، اللہ فرماتا ہے فرشتے منتخب رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو آیا ہے نا اس کے سر سے گناہوں کا گٹھر اتار لو۔ فرشتے اتار لیتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ہم نے اس کو بھلایا مگر وہ ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں بھولتا ہے، ایک لمحہ بھی ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ وہ گٹھر اتار لیا، گناہوں کا گٹھر مسجد کے باہر ہے، ہم آئے، ہم نے نیت باندھی، اور پھر جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یہی تو پڑھتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، میں آپ کو سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ 2-4 سوریں آپ رٹ لیں، 2-4 سوریں آپ رٹ لیں اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ ترجمہ یاد کر لیں گے بڑا لطف آئے گا، ترجمے یاد کر لیں تاکہ اس کا جب معنی سمجھیں گے نا تو بڑا لطف آئے گا۔ جب کہیں جہنم کی بات آئے گی نا تو آپ رو پڑو گے، جب کبھی اس کے رحمت کی بات آئے گی آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، جب کبھی اس کے فضل و کرم کی باتیں آئیں گی تو محبت میں آپ رو پڑو گے۔ تو ہم یہ جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک، یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ حاضر کا، عربی گرامر جو ہوتا ہے نا حاضر، ایک ہوتا ہے غائب جو سامنے موجود نہ اس سے بات کی جائے، اور ایک ہوتا ہے سامنے حاضر، یہ حاضر کا صیغہ ہے سبحانک۔ اب آپ نے نیت باندھی ہے، گردن جھکی ہے اور یوں کھڑے ہیں۔ کبھی کسی کے دربار میں اگر تاریخیں آپ نے پڑھی ہیں یا بڑوں کے دربار کی تاریخیں پڑھی ہیں تو کیسے لوگ ان کے درباروں میں حاضر ہوتے تھے، مجرمانہ انداز، گردن جھکی ہے، نظریں جھکی ہے، نیت باندھے ہیں، کھڑے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں پروردگار سے سبحانک، پاک ہے تیری ذات۔ اب بات شروع ہوئی اس سے بات کر رہے ہیں آپ، سبحانک اللہم بحمدک، پاک ہے تیری ذات، ساری حمد تیرے لیے۔ یہ حاضر کا صیغہ، یعنی اس سے آپ کی بات ہونے لگ گئی، وہ بات کر رہے ہیں آپ۔ ایک ایم ایل اے ایم پی سے اگر کوئی بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو کھینچا لیتا ہے تو وہ سب کو فارورڈ کرتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو میرے اس سے تعلق ہے۔ اگر کسی سے بات ہو گئی ہے تو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں کہ دیکھو ہماری اس سے بات ہوئی ہے۔ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو، جب آپ نماز میں ہوتے ہو تو آپ اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہو، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو، کیا چاہیے؟ یہ بات ہوتی ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک، بات کر رہے ہو اللہ سے۔ پھر آئے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کہا کبھی بھی دیکھیں نا آپ کسی کے ہم جاتے ہیں تو تعریف کرنی پڑتی ہے اس کی، اب کہتے ہیں الحمدللہ رب، ساری حمد
ہے دونوں عالم کے پالنے والے کی، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے. یہ تعریف کرتے چلے گئے. کوئی سورہ پڑھی، بسم اللہ پڑھا، سورہ پڑھی، رکوع میں گئے. رکوع کی کیفیت آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ جانور کی طرح، چوپائے کی طرح ہم جھک گئے. عجز یہ ہے، انکساری یہ ہے. گھٹنے پہ دونوں ہمارا ہاتھ ہے اور مثل چوپایا ہم نے گردن جھکا دی ہے. کہاں جھکائے ہو گردن؟ کہاں جھکائے ہو؟ اگر ایک انسان کے سامنے ہاتھ جوڑا جائے تو وہ رحم کھا جاتا ہے، وہ رحم کر دیتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے. آپ سوچو نماز میں تم نے اپنی گردن جھکا دی ہے اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ ٹکا دیا ہے اور ایک بات کہتے ہیں گردن جھکا کے، کچھ مانگ نہیں رہے، ایک بات کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. یہ بات کرتے ہیں. کبھی جب آپ جائیں نا، ابھی رکوع میں جائیں گے تو توجہ اس کی طرف کریں کہ وہ سامنے آپ کے اپنی شان کے مطابق، اور اس کے سامنے آپ گردن جھکائے اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے. یہ تصور کریں، اس خیال کے ساتھ نماز پڑھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے آپ کی گردن جھکی ہے. اب آپ نے اس کی حمد کی، تعریف کی. اب کیا کہہ کے اٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. یہی تو کہتے ہیں. اب ہم ابھی چونکہ تعریف کر رہے تھے رکوع میں، تو ممکن ہے زمانے کا دستور ہے، سامنے تو تعریف، پیٹھ پیچھے برائی، مگر وہاں ایسا نہیں ہے. آپ جو کر رہے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ اور جو سبحان ربی العظیم عظیم عظیم پڑھ رہے تھے، تو یہ جو تکبیر ہے نا سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اور اللہ نے سن لیا ہے جو حمد تو نے کی ہے. تو کیا سمجھتا ہے یہ رکوع میں جو تو پڑھ رہا تھا اللہ سن نہیں رہا تھا؟ نہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ سن رہا تھا جو تو نے حمد کی ہے، جو ابھی تو نے تعریف کی ہے. اب آپ سوچیں جب وہ رب سن رہا تو کیسے سنانا چاہیے؟ پھر طبیعت ادھر ہی لگنی چاہیے، پھر دل سے سنانا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو تو حمد کر رہا تھا اس نے سنا ہے، وہ سن رہا ہے، غافل نہیں ہے. پھر فوراً ہم نے کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد. مولا اگر تو سن رہا تو سن، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب پھر سن لے، ساری حمد تیرے لیے. یہ حمد کیا ہے؟ پھر میں کر رہا ہوں مولا، ساری حمد تیرے لیے. اور پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں. کسی کے سامنے ناک کا رگڑنا یہ سب سے ذلیل حرکت ہے عوامی سطح پر، دنیاوی سطح پہ. اور یہاں تو ناک کی اس ہڈی کا جم جانا واجب ہے سجدے میں، ناک کی ہڈی کا. تو آپ اس طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی جائیں سجدے میں تو آپ کا دل رونے کا نہیں کرتا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب میں مصائب و آلام میں گھرتا ہوں یا حالات ایسے آتے ہیں تو میں کچھ کہتا نہیں، بس 2 رکعت تہجد یا 4 رکعت جو میسر ہوا، اٹھتا ہوں، وضو بناتا ہوں، 2 رکعت پڑھی میں نے، اس کے بعد خالص سجدے میں گیا، ہاتھ یوں کیا، پھر رو کے اس سے کہتا ہوں کہ مولا ایک تو ہی تو ہے جس سے ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، جو کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا بول رہا تھا. وہی ایک ہے جو بتاتا نہیں، کتنا رو وہ نہیں کسی کو بتاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ رو رہا تھا، وہ مذاق نہیں اڑاتا ہے. اس لیے جب کبھی آپ کی طبیعت ملول ہو جایا کرے، آپ غمگین ہو جایا کریں، تو ان سے کہیں گے ان سے کہیں گے وہ مذاق اڑائیں گے. کہنا ہے تو وضو بنائیں، تاریک رات ہو، اندھیرا ہو، 2 رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور پھر اپنے مولا سے بات کر لیں، اپنے مولا سے کلام کریں. تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی، اے ہمارے رب پاکی ہے تیرے لیے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی. تو جب یہ کہیں اور ناک رکھے رہیں تو اپنی عجز بھی دیکھیں، اپنی انکساری بھی دیکھیں. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں نا تو حقیقی بندے بن جاتے ہیں. آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو حقیقی بندے بن جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ کی طرف دھیان لے جائیں، اللہ کی طرف ذہن و فکر لے جائیں اور ناک بھی رگڑ رہے اور کہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. مولا علی سے پوچھا گیا حضور سجدے 2 کیسے ہیں؟ تو فرمایا جب پہلے سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو زمین کو دیکھ کے اسی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں، پہلے سجدے میں یہ تصور کرو. اور جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو، یقین جانو کہ اسی مٹی میں پھر مل جاؤں گا میں. جب اس کیفیات کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں آپ کے لطف آئے گا.
ایک رسم نہ بنائے، نمازی بنے، ہاں نمازی بن جائیں۔ اور میں وہ روایت مکمل کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یہ نور ہوگی، برہان ہوگی، اور فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورا و برہانا، اور جو نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی برہان نہیں ہوگی، کوئی نجات نہیں ہوگی۔ آپ قیامت کو معمولی سمجھتے ہیں؟ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا نا، 3 طرح کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ایک تو ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چل رہے ہوں گے، جن کے پیر اوپر ہوں گے، اور 300 سال تک کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بول پڑے کچھ۔ 300 سال تک پوری دنیا کے لوگ خاموش کھڑے رہیں گے، اور اللہ فرمائے گا آج بادشاہ میں ہوں، آج میں بادشاہ ہوں، صرف اللہ کی چلے گی۔ تو اس لیے پھر فرمایا کوئی نور نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے، اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کا جو دن ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے، مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، جو بے نمازی ہوگا وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ اتنے بیٹھے ہو کوئی چاہتا ہے کہ قارون کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ کیا سرکار کی بات جھوٹی ہے؟ جھوٹی ہے؟ سچ ہے۔ دنیا کے سب سے سچے انسان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ساری باتیں سچی ہیں۔ جو گمان کر لے جھوٹی ہیں وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو جب سچی ہے تو یہ بات بھی سچی ہے کہ جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر فرعون کے ساتھ کیا جائے گا، قارون اور حامان کے ساتھ کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ایک عورت آ گئی، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہا کون سی غلطی؟ تو کہا غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں زنا کا مرتکب ہو گئی، زنا کا مرتکب ہو گئی، گناہ ہو گیا زنا کا، اور پھر بچہ پیدا ہوا، میں نے اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے مار ڈالا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ ایک تو زنا کی، بچہ پیدا ہوا، اپنے ہاتھ سے تو نے گلا دبا کے مار دیا۔ وہ جا ہی رہی تھی، اتنے میں حضرت جبریل آ گئے اور بعد السلام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عورت سے زیادہ گنہگار کا نام نہ بتا دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس سے زیادہ پاپی کون ہوگا کہ یہ زانیہ بھی ہے اور پھر قاتلہ بھی ہے، اپنے بچے کو گلا دبا کے اس نے مارا ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ فرماتا ہے جو جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ اس عورت سے بھی زیادہ گنہگار ہوگا، اس عورت سے بھی زیادہ گنہگار ہوگا۔ کتنی نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، کتنے گناہ لے رہے ہیں۔ زندگی اس کو کھیل نہ بناؤ، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرو، جزا قبر میں مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ، حشر میں مل جائے گا۔ یہاں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اپنی عیش و عشرت میں زندگی ختم کر دو۔ یہ جوانیاں، یہ خوبصورتی ایک دن 17 دن کے بعد، 3 دن کے بعد قبر میں دفنانے کے بعد، تیسرے دن یہ آنکھ پھٹ کے بہہ جاتی ہے۔ یہ جو آنکھ ہے نا یہ پھٹ کے بہہ جاتی ہے، اور 17 دن تک یہ پیٹ جو ہے نا پھولتا چلا جاتا ہے، 17ویں دن یہ پھٹ جاتا ہے۔ جو نجاست ہوتی ہے پوری قبر میں بکھر جاتی ہے۔ پھر کس پہ آپ کو گمان ہے؟ کس پر آپ اترا رہے ہیں؟ ابھی اللہ کو منا لیں، قبر بڑی سخت ہوگی، پھر بہت سخت ہوگی اگر آپ ابھی نہیں سنبھلے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے